رات گہری تھی اور ہواؤں میں عجیب سا ڈر پھیلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سکون سے رہتے مگر ڈر چھپا رہتا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث بہت ہی معصوم لڑکا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں ہمیشہ سوال ہوتے تھے اور دل میں ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ اسے اکثر لگتا تھا کہ کوئی ادرشیہ چیز اس کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ حارث کی امی ہمیشہ حارث کو سمجھاتی کہ بیٹا ڈرو مت، سب سے بڑا اللہ ہے اور انسان کی مضبوطی اس کے ایمان میں ہوتی ہے، مگر حارث کا دل مانتا نہیں تھا اور راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم آئے جن کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان سے ملنے آتے اور اپنے مسئلے لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ حارث بھی اپنے دل کا ڈر لے کر ان کے پاس جانے کی ٹھان لیتا ہے۔ جب وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ گئے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دو۔ حارث نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے ہر وقت ایک عجیب سا ڈر ستاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ چلتا ہے اور مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ بزرگ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر بہت نرمی سے بولے، بیٹا یہ دنیا صرف دکھنے والی چیزوں تک سیمت نہیں ہے، یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ حارث نے پوچھا، کیا سچ میں ڈر ختم ہو سکتا ہے؟ دل کو میرے سکون مل سکتا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ تو سب ممکن ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ ہم لوگوں کے ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں ڈر کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اسے دل سے پڑھو گے تو تمہارا دل خود مضبوط ہو جائے گا۔ حارث کو یقین تو نہیں ہوا مگر دل کو تھوڑی راحت ضرور ملی۔ بزرگ نے کچھ آیتیں سکھائیں اور کہا انہیں روزانہ پڑھا کرنا۔ انہوں نے خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ چھوٹی سورہ یاد کرائی۔ جب حارث بزرگ کے پاس سے اپنے گھر لوٹا تو اس کے دل میں ایک نئی چمک تھی، ایک نئی روشنی کی کرن تھی۔ اس رات جب وہ سونے گیا تو پہلے کی طرح ڈر پھر سے سامنے آیا، مگر اس بار اس نے ہمت کی اور دھیرے دھیرے آیتیں پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے قرآن کے لفظ نکلے ماحول بدلنے لگا۔ اس کا دل جو پہلے کانپ رہا تھا اب تھوڑا مضبوط محسوس کرنے لگا۔ ہوا کی آواز جو ڈراؤنی لگتی تھی اب اتنی خوفناک نہیں رہی تھی۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ قرآن میں سچ میں طاقت ہے۔ اس نے پڑھنا جاری رکھا، اب کچھ دیر بعد اسے نیند بھی آ گئی۔ جب صبح حارث اٹھا تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا جو پہلے کبھی اسے نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی امی کو سب بتا دیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک اٹھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہی تو اصلی سہارا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ حارث اب روز قرآن پڑھنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کا ڈر کم ہوا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، اصلی امتحان ابھی باقی ہے۔ ایک رات گاؤں میں اچانک عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں۔ لوگ گھبرا گئے، کچھ لوگوں نے کہا یہ کسی بری طاقت کا اثر ہے گاؤں پر۔ حارث کا دل بھی ڈر سے بھر چکا تھا پر اس بار وہ ڈرا نہیں، وہ کمزور نہیں پڑا۔ اسے بزرگ کی باتیں یاد آئیں اور اس نے قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کا دل مضبوط ہوتا گیا اور ڈر مٹتا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی طاقت اس کے آس پاس سے دور جا رہی ہے۔ اس رات اس نے سمجھ لیا کہ قرآن صرف شبد نہیں بلکہ حفاظت ہے، ایک ایسی ڈھال ہے جو ہر بری چیز کو دور رکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب حارث پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کا دل مضبوط اور روشن ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اصلی طاقت کسی انسان میں نہیں بلکہ قرآن میں ہے۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ اب حارث روزانہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اس کا دل کافی سکون میں تھا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور عجیب سا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کے چہرے پر خوف صاف نظر آنے لگا تھا، ہر طرف بے چینی تھی۔ رات ہوتے ہی عجیب سی آوازیں گونجتی اور دلوں میں ڈر اتر جاتا۔ کچھ گھروں میں بچے کے رونے کی آوازیں بنا وجہ سنائی دینے لگیں۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے۔ حارث بھی یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ڈر محسوس کرنے لگا تھا، مگر اب اس کے پاس ایک سہارا تھا جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ قرآن کی تلاوت میں ہر ڈر کا علاج موجود ہوتا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اس بار وہ ڈر کے آگے جھکے گا نہیں۔ رات گہری ہوئی تو گاؤں میں پھر وہی عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی مگر اس میں ایک انجانا خوف بھی گھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حارث نے وضو کیا اور اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا، بالکل اکیلا۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی حارث نے بسم اللہ کہا اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لفظوں میں یقین کی طاقت موجود تھی۔ آس پاس کا ماحول دھیرے دھیرے بدلنے لگا، جیسے کچھ پیچھے ہٹ رہا ہو۔ وہ آیت الکرسی پڑھتا گیا اور اس کے دل کا ڈر مٹتا گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی نور اس کے چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے۔
کمرے کی ہوا جو بھاری لگ رہی تھی اب ہلکی اور سکون بھری ہو گئی تھی۔ حارث نے محسوس کیا کہ قرآن کے لفظ صرف آواز نہیں بلکہ اسی وقت باہر سے ایک آواز نے جسے سن کر چونکا دیا، مگر اس بار اس نے خود کو سنبھالا اور تلاوت جاری رکھی۔ اس کے دل میں ڈر کی جگہ ایک عجیب سا حوصلہ آ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ڈر صرف تب تک کا ہوتا ہے جب تک یقین کمزور ہو۔ جیسے جیسے اس کا یقین بڑھا ویسے ویسے ڈر خود بخود مٹنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس کے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے گھبرا کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک گھر میں عجیب سایہ دکھائی دے رہا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کریں۔ حارث کے اندر ڈر تو تھا مگر اس کے ساتھ یقین بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا تو ماحول بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی اندیکھی طاقت موجود ہو۔ سب کو ڈر کافی لگ رہا تھا۔ لوگ ایک کونے میں سمٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ حارث نے بنا وقت گوائے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پورے یقین کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا رہا۔ اس کی آواز میں اب کنپن نہیں تھی، ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ جیسے وہ آیتیں پڑھتا گیا ماحول بدلتا گیا۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ سایہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ کمرے کی ٹھنڈک جو ڈر پیدا کر رہی تھی اب کم ہونے لگی تھی۔ حارث نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری توجہ سے تلاوت کرتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اللہ کی رحمت اس جگہ پر اتر رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ عجیب سا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں نے راحت کی سانس لی اور ان کے چہروں پر سکون لوٹ آیا۔ سب کی نظریں حارث پر تھیں جیسے کہ وہ کوئی الگ انسان بن گیا ہو، مگر حارث جانتا تھا کہ یہ اس کی طاقت نہیں بلکہ قرآن کی طاقت ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اصلی سہارا صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کا کلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ پھر حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں تو کوئی بھی برائی ہمیں چھو نہیں سکتی۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اب ایک نئی امید جاگنے لگی تھی۔ انہوں نے قرآن کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حارث کے اندر بھی اب پہلے سے زیادہ یقین اور سکون آ چکا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصلی امتحان ابھی باقی سامنے آنے والا ہے۔ اب ہر دن حارث کا دل مضبوط ہوتا گیا اور دل میں نور بڑھتا گیا، مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے اور تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ گاؤں کے دروازے اپنے آپ بجنے لگے جیسے کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سمٹ گئے، ان کو ایک ڈر کے سائے نے گھیر لیا تھا۔ اسی وقت حارث کو لگا یہ آخری مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس نے وضو کیا اور پورے یقین کے ساتھ قرآن اٹھایا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا مگر اس کے دل میں بہت زیادہ ہمت تھی اور اللہ پر پورا یقین تھا۔ وہ گاؤں کے بیچوں بیچ پہنچا جہاں سے آوازیں سب سے زیادہ آ رہی تھیں۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا، پر حارث نے اپنی نظریں نیچے کی اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکلا ماحول کانپنے لگا۔ ہوا جو بے قابو تھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور سناٹا چھا گیا، مگر اچانک ایک زوردار آواز گونجی جیسے کوئی غصے میں چلا رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے دور ایک کالا سایہ دیکھا جو دھیرے دھیرے قریب آ رہا تھا۔ وہ سایہ ڈراونا تھا اور اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل کانپ سکتا تھا، مگر حارث نے اپنی قرآن کی تلاوت نہیں روکی اور یقین کے ساتھ تلاوت کرتا رہا۔ جیسے جیسے وہ آیتیں پڑھتا گیا ویسے ویسے سایہ کمزور پڑتا گیا۔ اس کی ہر حرکت میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سہ نہیں پا رہا ہو۔ حارث نے بنا ڈرے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور اپنی پوری امید اسی پر رکھی۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور وہ کالا سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ سایہ غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ ہوائیں تھم گئیں اور آسمان صاف ہو گیا جیسے کچھ کبھی ہوا ہی نہیں۔ گاؤں کے لوگ دھیرے دھیرے باہر آئے اور سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر اب ڈر نہیں بلکہ سکون اور یقین نظر آ رہا تھا۔ سب کی نظریں حارث پر تھیں مگر سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ اس کی جیت نہیں بلکہ قرآن کی طاقت ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اصلی طاقت صرف اللہ کے کلام میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے دل سے اپنائیں تو کوئی بھی ڈر ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسی دن سے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ہر گھر میں تلاوت کی آواز گونجنے لگی اور سکون دلوں میں بس گیا۔ حارث اب پہلے جیسا لڑکا نہیں رہا تھا، وہ ایک مضبوط انسان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ یقین اور سکون جھلکتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو انسان کو ہر ڈر سے نکال کر روشنی تک لے جاتا ہے، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی سیکھ بن گیا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرتے ہیں
اور قرآن کو پورے دل سے مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔